ہیلو جی، دس از باسط شہباز اینڈ یو آر واچنگ ان پلگ مائک. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں آپ پہلے بھی کافی دفعہ اس پلیٹ فارم پہ دیکھ چکے ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب کو، اور گاہے بگاہے مختلف پلیٹ فارمس پہ بھی جو کرائم انالیسز ہے وہ دیتے ہوئے دیکھتے ہوں گے. نعیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ نعیم صاحب، آج کل پھر ایک سوشل میڈیا کی زینت ایک ایشو بنا ہوا ہے جو کہ انمول پنکی کا ایشو ہے. یہ کہانی کہاں کی ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ گرفتاری کراچی سے ہے، کبھی کراچی کا فلیٹ جعلی نکل آتا ہے، کبھی لاہور سے ہے اس کی گرفتاری. یہ ہوا کہ سارا ماجرا پہلے بتائیں، یہ ہے کیا؟ ارے مجھے اور آپ کو نہیں، اہل پاکستان کی غالب اکثریت کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا ہے کہ انمول پنکی جو ہے وہ زمین سے اگی ہے یا آسمان سے نازل ہوئی ہے. اس وقت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ دو. تیسرا پرپس کیا ہے؟ چوتھا مستقبل کیا ہے؟ پانچواں اگر ڈرگ نیٹ ورک ہے تو اتنا مضبوط وہ بن کیسے گیا؟ چھٹا یہ ہے کہ ادارے جو منشیات کی روک تھام پر مامور ہیں، اینٹی نارکوٹکس فورس ہے، کئی ہیں، ایک نہیں ہے، وہ کیوں خاموش تماشائی بنے رہے؟ خاتون کا اتنا ڈیئر ڈیول ہونا، بلنٹ ہونا، وہ میٹر کرتا ہے. پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ پولیس کا رول کیا ہے، پھر خاتون کے انکشافات کیا ہیں. سندھ اسمبلی سے پاکستان کے ایوان بالا سینٹ تک اس کی گونج ہے، اور اس خاتون کو جو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے میرے لیے وہ بڑے چنبے کی بات ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں نا، ان کو یکجا کر کے دیکھیں تو کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کی پردہ داری ہے. یہ کیوں ہوا؟ 16 سال کی عمر میں قصور کو خیر بات کہہ کے کراچی جانے والی لڑکی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے انمول پنکی کہ اس کا خاندان، بھائی اس کے 3 مبینہ سابق شوہر، مبینہ کہہ رہا ہوں، شوہر نہیں ہے وہ، میں اس لیے مبینہ کہہ رہا ہوں، یا سابق کہہ رہے لوگ، وہ اس میں انوالو ہیں. اس کا نیٹ ورک پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. 700 سے 800 گاہک، یہ جو پولیس کی تفتیش ابھی تک آئی ہے، 700 سے 800 اس کے گاہک ہیں، 150 پرماننٹ ہیں ان میں سے. 50 سے 100 افراد کا کیریئر اور کوریئر نیٹ ورک ہے اس کے پاس، اپنا امپلائی ہے. خواتین کی بڑی تعداد درجنوں میں ہے اس کے ساتھ. اب سونے پہ سہاگا یہ کہ اس خاتون نے بڑے جرأت مندانہ انداز میں دعوے کے ساتھ یہ کہا کہ میرے نیٹ ورک کا وراثت کا نظام بھی ہے. اچھا، جانشین میں نے مقرر کر دیا ہے، اگر میں نہیں ہوں تو یہ سسٹم تو یہ شخص اسی نمبر سے میرے رابطہ کرے گا، سسٹم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. ایک. دوسرا مجھے سب سے بڑا اعتراض ہے کہ اس پنکی نامی خاتون کو جب مارکیٹ کیا گیا، مارکیٹ کہہ رہا ہوں، پاکستان بڑے کٹھن مراحل سے گزر رہا ہے، اور اگر یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے 4 بڑے شہر اور 20-25 چھوٹے شہر نشے کی اس لت میں شامل ہیں جو اس ڈرگ مافیا کے ذریعے چلائی جا رہی ہے. ایک اور بات، میں بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ خاتون گرفتار نہیں ہوئی، اچھا، لانچ کی گئی ہے. یہ کسی ذرائع سے آپ کنفرم کر رہے ہیں یا اپنے تجزیے سے؟ اپنے تجزیے سے، اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. صرف اتنا باقی تھا پہلے دن عدالت میں آئی، جب ویڈیو پہلے آئی ہے، ہاں، بادب با ملاحظہ ہوشیار، باڈی لینگویج بتا چوکدار سامنے ہوتا اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ملکہ عالیہ تشریف لا رہی ہیں. وہ کوئین آف کوکین نہیں ہے، ملکہ عالیہ ہے. استقبال تو ایسے تھا نا؟ ہاں، بالکل ایسی تھا. اب ایک ویڈیو میں نے اور دیکھی، میں نے کئی فورم سے کہا کہ اس میں ایک میں تو سلوٹ مار رہا ہے پولیس والا، ایک میں راستہ گائیڈ کر کے لے کے جا رہا ہے عدالت. ہاں بالکل ایسے ہے. اور ایک ایسا میں نے دیکھا کہ کندھوں پہ بٹھا کے پولیس والا لے کے جا رہا ہے باوردی. اگر وہ یہ نہیں ہے، اگر وہ مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ تصویر نہیں ہے تو پاکستان کے اداروں کے، نظام عدل پہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے
یہ منہ پہ زناٹے دار تماچا ہے اگر ایسا ہے. نعیم صاحب, ہم جب ان کے کیسز مریم نواز نے اس کا نوٹس دیا, میں کل بھی ایک خبر پڑھ رہا تھا, اس کے بعد 4 کیسز اب تک جہاں تک مجھے پتا تھا کل تک ان کے اوپر نکل آئے تھے, ان میں یہ نامزد تھی, لیکن CRO نہیں ہوا ان کا. SPCRO کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی. 19 سن لیں 16 سال کی عمر میں بچی باہر نکلی. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ ماڈل ہے وہ, اس کا شوبز سے کوئی تعلق نہیں. یہ بھی جھوٹ ہے کہ وہ ٹک ٹاکر ہے, یہ بھی جھوٹ ہے کہ وہ میڈیا انفلوئنسر ہے. وہ صرف پارٹی گرل ہے. اب فرق سمجھے پارٹی گرل کا. یہاں سے وہ کراچی جاتی, کراچی میں سمندر کنارے سی بریز, وہاں ایک بڑی پارٹی میں سرو کرتی ہے. پارٹی میں سرو کرنے سے پارٹی گرل کیا کرتی ہے, لوگوں کی آؤ بھگت تواضع, ٹھیک ہے. وہاں یہ خاتون اپنے کارڈ تقسیم کرتی ہے پولیس کے بقول, وزٹنگ کارڈ جس طرح پولیس کے بقول ہے. یہ ساری پولیس کی تفتیشیں بھی مجھ تک پہنچا ہے. اپنی ریسرچ اپنا تجزیہ بعد میں بتاؤں گا. یہ خاتون تقسیم کرتی ہے, تعلقات بن جاتے ہیں, فلاں ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں سراسر لوگ کہ 2018 سے یہ جو 8 سال ہیں اس میں اس کے خلاف 4 مقدمات ہیں. 4 سے 5 مقدمات کراچی میں دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, 4 سے 5 لاہور میں دکھا رہے ہیں, جن میں اس کے بھائی نامزد ہیں, ناصر بلوچ اور ریاض بلوچ. ہاں بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, ایک بات یہ کہی جا رہی. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے 3 سابق شوہر ہیں. ایک قانون دان ہے, وکیل, ٹھیک ہے, دوسرا DSP ہیں لاہور کے ریٹائرڈ, تیسرا ایک ڈرگ پیڈلر ڈیلر ہے. ٹھیک ہے, پیڈلر بھی ڈیلر, 3 ہیں. میں نے ہر تفتیشی سے پوچھا کہ ان تینوں کی شوہر ہونے کی تصدیق کی تم نے, کوئی نکاح نامے کی کاپی ہے؟ ڈاکومنٹڈ نکاح نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس کے شناختی کارڈ ڈال کے پورے پاکستان کے سارے رجسٹرڈ نکاح چیک کیے. یہ پکڑی کب گئی؟ جس دن کراچی میں 6 دن پہلے لانچ ہوئی, غلط ہے. یہ اس سے 15-16 دن پہلے سے کسٹڈی میں ہے. اوکے, اور کہاں سے, لاہور سے, کراچی سے, جہاں سے بھی ہوئی, یہ آسمان سے گر گئی یا زمین سے نکل آئی, یہ پکڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو پکڑنے کے بعد گفتگو کی جاتی ہے, اس سے سمجھایا بجھایا جاتا ہے. اس کا ایک پہلو ہے پارٹی گرل کا, دوسرا پہلو ہے منشیات کے نیٹ ورک کا, تیسرا پہلو ہے اس کے خریداروں کا, چوتھا پہلو ہے اس کے سرپرستوں کا, 5واں پہلو ہے اس کی منشیات کی تیاری کا, اور 6واں پہلو ہے اس کا کرپشن کا. ٹھیک ہے, 7واں پہلو ہے اس کے مقدمات کا اب, اور 8واں پہلو ہے اس کا مستقبل. 8 مختلف پہلوؤں پر اس کو دیکھ لیں, پرکھ لیں, کہاں کتنی صداقت ہے, کتنا مبالغہ رہی ہے, جھوٹ کتنا ہے. اب ایک نیا پہلو ہے جو میں نے نکالا ہے کھوج کے ذریعے, ریسرچ کے ذریعے, وہ ہے غیر سنجیدگی اداروں کی, کہ بطور سوسائٹی اداروں کی بھی ہو سکتی ہے, معاشرتی المیہ بھی کہہ سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ایک مقدمہ درج ہوتا ہے تھانہ لیاری میں, بغدادی لیاری تھانہ ہے, لیاری سے بالکل متصل, ٹھیک ہے, بڑا تھانہ ہے کراچی, چھوٹے طبقے کا علاقہ ہے سارا, بستی ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی بستی, کمزور قسم کی, غریب بستی کا, خط غربت سے نیچے. ٹھیک ہے, اس تھانے میں مقدمہ درج کرتا ہے ایک شہری. میں گزر رہا تھا فٹ پاتھ پہ, ایک شخص مردہ پڑا تھا, میلے کچالے کپڑے تھے, پولیس نے صحیح لگتا تھا, وہ مر گیا, اور اس کے شرٹ کے اوپر ایک چٹ تھی, ایک سٹیکر تھا. یہ میں مقدمے کی مدرات بتا رہا ہوں, کانٹینٹس. انہوں نے کہا کہ یہ مر گیا, نشے ہی تھا, نشے سے مر گیا, اور ٹیگ لگائے کوکین کوئین, پنکی ڈان, انجوائے یور لائف.
کوئی بھی اس طرح جملے. وہ کپڑے اس کے میلے تھے, لاش تعفن زدہ تھی, فٹ پاتھ پہ پڑا تھا, نشئی تھا. ایک راہگیر اتنا خدا ترس آ گیا, اس نے مقدمہ درج کرا دیا. اسے کیسے پتہ لگا یہ قتل ہوا؟ وہ اسٹیکر ڈالی ہے. اسے کس نے کہا تو مدعی بن جا؟ میں نے دنیا کی تاریخ میں ایسا مقدمہ نہیں دیکھا جس کا مدعی مرنے والا کا ریلیٹیو نہ ہو, کوئی عزیز و قریب کو واقفیت کو دوست ہے باب یا تھانہ ایس ایچ او. ہاں, تھانے کی ریاست اپنے مدعیت میں مقدمہ درج کر لیتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ راہگیر ایک جو ہے اسے کیا تکلیف پڑی 302 کا مقدمہ درج کرنے؟ اپنے سر کیوں دینا اس میں چلتی. ٹھیک ہے, یہ غیر سنجیدگی. پھر آپ 10 مقدمے ایک عدالت میں پیش کریں گے ٹرائل کے دوران, وہ اسی ضمانت لگ جائے گی. فرض کریں اس کا وکیل کہے گا کہ جناب یہ خاتون پہ میرے 24 گھنٹے میں 10 مقدمات ہیں, تو جج کہے گا یہ جن ہے. ہاں ایسے ہی ہوگا, بالکل ایسے ہی ہوگا. یہ ڈون باقاعدہ ڈون ہے. مثالیں ملتی ہیں آپ کو ایسے کیسز کی, جج ایسے ریمارکس دیتے ہیں سیم. کہاں سے نکل اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے, غیر سنجیدہ رویہ ہے. ایک پھر ایک بیان آتا ہے پنجاب کے حوالے کیا جا رہا ہے, سی سی ڈی کو دے دی گئی تفتیش. پنجاب نے طلب کیا ہے اس کو. ہاں طلب کیا ہے کہ وہ گرفتاری نے اس کو طلب کیا ہے. کیسز یہاں ہیں, یہاں کے سابق ڈی ایس پی شادی کی گفتگو ہو رہی ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, یہ سندھ اسمبلی کے ایوان سے, سندھ کے ایوان سے, صوبائی ایوان, سینٹ ایوان بالا تک, ایوان صدر تک, اس کی گونج ہے. کس نے کی؟ آپ شوبز کے آدمی ہیں, آپ پبلسٹی کے آدمی ہیں, آپ کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں. ایک آپ نے لانچ کرنی ہو پروڈکٹ اپنی, اربوں روپے چاہیے اتنی پبلسٹی کے لیے. یہ گھر بیٹھے ہو گئی اسی پبلسٹی. کس نے کی؟ میں تو کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ ہوں, میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ ایل پلانڈ بھی نہیں ہے, یہ پلانڈ بھی نہیں ہے, یہ ویل پلانڈ ہے. اور جس طرح ٹرانسمیشن کروائیں گے چینلز پہ, اور جس طرح اس ٹاپک کو اٹھایا گیا, بڑے بڑے چینلز پورا دن تانا بانا بنا گیا. میں اگر آپ کی انفارمیشن ہو یا آپ کا انالیسز ہو, وجہ کیا ہو سکتی ہے سر اس کے پیچھے؟ آج ہمیں 2-3 وجوہات. ایک چھوٹی سی میں چیز ایڈ کر دوں. میں آج بھی پتہ نہیں ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ فیبریکیٹڈ ہے کہ اوریجنل, آپ تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا. کسی نے 2-3 لوگوں نے اسٹیٹس لگایا تھا, اور Siyasat.pk کی بھی خبر تھی کہ جی اس نے بیان دیا ہے, ابھی عدالت لے جاتے ہوئے پولیس والوں نے پکڑا ہوا تھا, تو کہتی جی مجھے کہہ رہے کہ جی بنی گالا کی کسی شخصیت کا نام لو. اس طرح کا کوئی پہلو ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک سیاسی پہلو, میں نے جملہ کہا ہے سیاسی پہلو ہے. ٹھیک ہے. یہ جڑا ہوا ہے کہ پکڑی کیوں گئی اس سوال سے. ہاں, یہ پکڑی گئی اس وقت جب اشرافیہ کے اپنے دامن کو آگ لگ گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 نامور لوگ, ایم کیو ایم پیپلز پارٹی دونوں لوگ, نہیں ایم کیو ایم کا بھی نام نہیں, نام نہیں, نام میں اور بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے خاتون سینیٹر, مرکزی رہنما, سندھ کے ایک مرکزی رہنما, جنوبی پنجاب کے سابق صدر. ٹھیک ہے. تینوں کو بچے, پنجاب کے سابق صدر, جنوبی پنجاب کے ان کا بھتیجا, باقی دونوں کے بچے. ٹھیک ہے. ایک کی جوان بیٹی, ایک کا جوان بیٹا. وہ دنیا سے چلے گئے پچھلے ہفتے 10 دن پہلے, جب لانچ ہوتی ہے اس سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے. پرائم منسٹر آف پاکستان گئے افسوس کرنے کراچی میں, ابھی گئے. ہم پوچھا, بات چل نکلتی نا, کیسے بہت ہوا جوان بچہ 21-20 سال, بیمار تھا. کہاں تھا؟ ہاسپٹلائز. وہ بھائی ہاسپٹلائز تو آپ کے یہاں تو بڑا نظام ہے, نظام صحت بڑے ادارے ہیں وہاں, تو کراچی میں تو بڑے بلند بانگ دعوے ہیں, اور حکومت بڑا کام کر رہی ہے صحت پہ. یہ کیسے ہو گیا؟ وہاں کا سر وہ ایڈمٹ تھا. وہ ایڈمٹ تھا تو ٹھیک کیوں نہیں ہوا؟ وہ کسی نے چھوٹے بھائی نے کہہ دیا ان کے کہ سر وہ ایڈکٹ تھا. کہا ہے ایڈکٹ؟ ابھی بات کراچی سے اسلام آباد آئی. اسلام آباد میں پتا کیوں ان کا, وہ تو جناب ایک خاتون رہنما کے بھی بچی چلی گئی جوان. انہوں نے کہا جنوبی پنجاب کے صدر کا بھی چلے گئے. انہوں نے کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں. کہاں ہے ان کا فلاں نیٹ ورک؟ تب ایک ادارے کو وفاقی کنٹرول میں, لیکن صوبہ کی انڈیپینڈنس بھی برقرار ہے, جواب دہ وزیر اعلیٰ وہ ہے وہ. ٹھیک ہے. اس ادارے کے ایک افسر کی ڈیوٹی لگائی گئی. وہ ادارہ عام روٹین کے کیسز کرائمز کے نہیں کرتا, لیکن سیاست پہ اس کی گہری نگاہ ہوتی ہے, اور اس میں ان کی مداخلت بھی ہے سماؤ. اس ادارے نے کیا کیا, اس نے فوری طور پہ پتہ کرو, انہوں نے پتہ کیا. انہوں نے کہا جناب یہ سوال میرا بھی ہے, ویسے اسمبلی میں بھی جماعت اسلامی کے کارکن اس میں
MP نے کیا ہے سندھ اسمبلی میں کہ بھائی سارے کہہ رہے ہیں کہ نئی مصطفیٰ خریدار ہے, باسط خریدار ہے, فلاں خریدار ہے, کسی نے یہ بتایا یہ آگ کہاں سے رہی ہے؟ ہاں بتایا سوال تو یہ ہے. کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک افغانستان کا نام آ گیا, ہاں ہمسایہ ملک چلے, انڈیا 200 چلے, امریکہ, رشیا, کینیڈا, سورس کیا ہے اس کا؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ کیسے آ رہی ہے؟ ہاں کیسے آ رہی؟ بڑا سوال تو یہ, ملک کے اندر اتنی کوکین اور اتنا منشیات آ کیسے رہی ہے؟ ایک سوال. دوسرا, پولیس کا کیا کام ہے منشیات سے؟ اس کے چھوٹے ونگ ہوتے ہیں 2000 سے. ایسے ہی جو 5 7 10 بڑے ادارے منشیات کی روک تھام انسداد پر مامور ہیں وہ سارے خاموش کیوں ہیں؟ سر اب دیکھیے اس کا کس طرح پیٹرن نکلے گا, یا اب کس طرح اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اب تو چلے یہ شوٹ گیا, CIA کوتوالی میں وہ گرفتار رہی, SP لیول کا بندہ اس سے جو ہے وہ کرتا رہا تفتیش. اور بھائی جہاں وہ گرفتار ہوتی تھی فیسیلیٹیشن کے لیے نا, اسے کہتی تھی آج سے تو میرا شوہر ہے. ایسے ہی یہی کہہ رہی نا پولیس کہ جس سے کام پڑا وہ کہتے گدھے کو باپ بناتے تھے, وہ افسر کو شوہر بناتی تھی. یہ اچھی مثال. پولیس کی بغول ہے ساری باتیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھ جیسا طالب علم جو ہے کمیونیکیشن کا, وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اسی طرح جو کہا جا رہا ہے یہی ہے, کچھ اور ہے. اور وہ کیا ہے, کچھ دنوں کھل جائے گا, چھٹی تھوڑی بات ہے. زمانہ تو بڑا ایڈوانس ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا, کچھ سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں اتحادی جماعتوں میں, ٹھیک ہے, 28ویں ترمیم پہ خدشات لاحق ہیں. ہو سکتا ہے کسی ایک گروپ کو, کسی ایک پارٹی کو, مخصوص شخصیات کو جو اہم مناصب پر فائز ہیں, ان کو سبق سکھانا مقصود ہو. اب یہ جملے سوشل میڈیا کے ہیں کہ جی اس سے کہا گیا کہ تشدد بھی کیا, مجھے کہتے فلاں کا نام لے, فلاں کا نام لے, بنی گالہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی گئی. ہو سکتا ہے ایسا ہو, لیکن جو دن 2 بندوں کا نام سب سے پہلے آیا, منیب بٹ اور سارا, وہ سارے کے سارے جو ہیں ہمیشہ سے کتنے, جب سے میں ان کا ویلاگ سن رہا ہوں, ان کی گفتگو سن رہا ہوں, وہ PTI کے حق میں بولتے ہیں 99%. انہیں متعین کیا جا رہا ہے سب سے پہلے. پھر یہ خاتون پنکی کا یہ اپنا کہنا آج عدالت میں, وہ برقع دوپٹہ چادر اتار کے کہ مجھے کہا جا رہا ہے, یہ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا نے ڈال دیا جملہ کہ مجھے اس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں یہ بیان دوں کہ تعلق جڑ جائے بنی گالہ سے. لیکن اس کا کوئی افیکٹ کیا ہوگا اس کا؟ ایک کیس اور زیادہ بنا لیں گے آپ؟ نہیں, کیس نہیں, بدنامی کر دیں گے, بدنامی کر دیں گے. تو کیس کیا بننا ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, کسی بندے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اور پنکی سمیت؟ پنکی کے 3 آپشنز ہیں. اگر ان کی بات مانی گئی, جو چاہتے ہیں اس سے وہ مانی گئی. دوسرا, نتیجہ خیز ثابت ہوگی, جو چاہتے ہیں وہ مقاصد حاصل ہو گئے. 2, اور تیسرا, ان کی حسب منشا چلی وہ تو جلدی باہر آ جائے گی. اگر نہ چلی تو جیفری ایپسٹن کا کیس ریپیٹ ہو سکتا ہے. پھر وہ انکشاف, دفن ہو سکتے ہیں سینے میں, مسنگ کی فہرست میں نام بھی آ سکتے ہیں, یا پولیس مقابلہ بھی. یہ بھی ایک آپشن ہے کہ منظر سے غائب کر دیا جائے. لاہور میں تو بڑے عام ہوتے ہیں, پنجاب میں کئی جہاں بھی ہوتے ہیں. اور اوپر سے کیس جو CCD کو دے دیا آپ نے, وہ جو بھی چیک کریں آپ, ماورائے عدالت بھی معاملات کچھ ہوتے ہیں نا, سارے عدالت کے تھرو نہیں ہوتے ایسے ہی. کچھ کہیں اگر میں جملہ کہوں ہے ویسے اچھا کچھ جملہ نہیں ہے کہ بعض جگہ پہ اللہ رسول کا طریقہ ہے, بعض جگہ پہ غلام رسول کا ہے. جہاں غلام رسول کا طریقہ ہے نا وہاں مسائل جانے ہیں. تو اس لیے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن مجھے مستقبل اس کا مخدوش ہی لگ رہا ہے. کیس کا مستقبل تو واضح ہے, لیکن خاتون کا مستقبل مخدوش ہے. اور ایک اور بھی بات اس میں ہے کہ جو ادارے خاموش ہیں, جن کا یہ کام ہے, ان کو چاہیے کہ پوری پاکستانی قوم پر یہ مہربانی کریں کہ اس نیٹ ورک کو بریک کریں, اور جس نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں اس کا قلع کما کریں, اس کے گریبان کو اتنا سخت شکنجہ کسیں کہ یہ نیٹ ورک بریک ہو جائے
اور پاکستانی قوم بچ جائے. مجھے وہ تعلیمی ادارے پتہ ہیں جہاں یہ منشیات پہ کام ہوتا ہے, مجھے سارے ناموں کا پتہ ہے. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قوم کی نوجوان نسل اس سے بچی رہے تو آپ کو جتنی پنکیاں اور پنکیاز ہیں, جتنے پنکیان ہیں, پنکیز ہیں, ان سب کا دربند کرنا ہے. اور اگر آپ نہیں کر سکے اور ہم اس میں خدا نہ کرے خاکم بدن ناکام رہے تو ہر روز ایک پنکی ہوگی اور ہر گھر سے پنکی نکلے گی. اچھا نعیم صاحب, ویری شارٹلی, آپ 90 کی دہائی سے جو ہیں وہ اس سے پہلے سے صحافت کر رہے ہیں, خاص کر کرائم رپورٹنگ. بڑے بڑے ڈونز, یہ پنکی وغیرہ, یہ تو اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو جینزیز لوگ ہیں, یہ بڑے بڑے گینگسٹرز آپ نے کور کیے ہیں اور بڑے بڑے نام جو ہیں وہ آپ کو بائی نیم جانتے ہیں, اور یہاں تک میں پرسنلی جانتا ہوں کہ آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. تو مجھے سر یہ بتائیں نعیم صاحب کہ ماضی میں اگر ہم شارٹلی ویری بریفلی اگر پیچھے جائیں, ماضی میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے جس کا ہم موازنہ اس کیس سے کر سکیں یا اس کیس سے جوڑ سکیں کوئی لاہور میں؟ اتنا بڑا نیٹ ورک نہیں پکڑا گیا کبھی بھی, آپ کبھی سن لیں, لیکن 1.5 سال پہلے ایک نوجوان قتل ہوا مصطفیٰ عامر کراچی میں. مصطفیٰ عامر کے قتل پہ میں نے ایک گفتگو کی تھی کئی فورمز پہ کی, چینلز پہ, کہ مصطفیٰ عامر کے قتل کیس سے منشیات کے کئی کیس نکلیں گے, اور یہ ایسا کیس ہے جو منشیات کے نیٹ ورک کو جنم دے گا. اس کی کوکھ سے جنم لیں گے, میں نے جملہ کہا تھا کوکھ سے جنم لیں گے, اور وہی ہوا. میں نے 3 خواتین کا تذکرہ کیا تھا. ایک کو پولیس نے وعدہ معاف بنا لیا کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس, ٹھیک ہے, دوسری سے ویڈیو بیان لے لیا, اور تیسری کو چھوڑ دیا, اس کا نام ہے پنکی. اچھا, انہوں نے اس وقت یہ بات منظر عام پہ آئی تھی کہ ایک نیٹ ورک موجود ہے, اور اس نیٹ ورک میں ایک بہت بڑا رول تھا, کردار تھا اسلام آباد کی 2 کوریئر کمپنیز کا. وہ بڑی بااثر افراد کی کمپنیز ہیں, انہیں باعزت بری کر دیا گیا, عدالت نے طلب نہیں کیا, پولیس نے پراسیکیوشن نے بلایا نہیں, اور پھر کچھ نہیں ہوا. وہ سارے کا سارا نیٹ ورک اس کا ہاتھ ڈالا جاتا تو کئی پنکیاں منظر عام پہ آتی. آج وہ پنکیاں جو ہیں وہ پاکستان میں اب بھی کام کر رہی ہیں, اور سو مجھے یہاں تک جملہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ انمول پنکی گرفتار ہو گئی, اس کا گینگ اب بھی آپریٹ کر رہا ہے. ہاں بات تو ہے. نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا, بڑی ڈیٹیل گفتگو تھی آپ کے ساتھ, اور بڑی چیزیں جو مجھے کلیئر نہیں تھیں پڑھ کے, اور اتنا میس کریٹ ہوا تھا, تو مجھے بہت سی چیزیں جو ہیں اس ایشو کے اوپر کلیئر ہے. آپ کا بہت شکریہ, اور امید ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں, جو ناظرین ہیں, ان کی بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد جو ہے وہ منظر عام پر بھی آئیں اور کلیئر بھی ہو گئی ہوں گی. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.